ایک حاسد آدمی کی کہانی۔ حضرت شیخ الاسلام امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک حاسد آدمی کی یہ حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہا کرتا تھا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کرو اور محسن کے احسان کا بدلہ دو، کیونکہ برائی کرنے والے کی برائی تمہاری طرف سے خود کفایت کرے گی۔ یہ شخص برابر بادشاہ کے سامنے یہ نصیحت کیا کرتا تھا، جس سے اس کی بڑی عزت تھی۔ اس کی عزت و عظمت اور مرتبے کو دیکھ کر ایک شخص کو حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ شخص حضور کے سامنے کھڑا ہو کر گندا ذہن بناتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس کی تصدیق کیسے ہو؟ حاسد نے کہا، جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اسے اپنے قریب بلا لیجئے۔ جب وہ آپ کے بالکل قریب آئے گا تو اپنی ناک بند کر لے گا تاکہ آپ کی منہ کی بدبو نہ آنے پائے۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، کل آزما لیں گے۔ ادھر اس حاسد نے بادشاہ سے یہ کہا اور ادھر اس ناصح و نیک آدمی کی دعوت کر کے ایسا کھانا کھلایا جس میں لہسن بہت زیادہ تھا۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ دربار میں حاضری کا وقت ہو گیا۔ حسب معمول اس نے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی جملہ کہا جو کہا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلانے کا اشارہ کیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اپنی منہ کی بدبو بادشاہ تک نہ پہنچنے پائے۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ کو کل کی بات پر یقین آ گیا کہ وہ بات بالکل سچ ہے جو حاسد نے کہی تھی۔ اس وقت بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے اس خاص گورنر کے پاس اس مضمون کا خط لکھا کہ جب حامل رقعہ ہادہ تمہارے پاس پہنچے تو فوراً اسے قتل کر کے اس کے چمڑے میں بھس بھروا کر ہمارے پاس بھیج دو۔ اس خط کو اس شخص کے حوالے کر کے کہا کہ فلاں حاکم کے پاس اس خط کو لے کر جاؤ۔ چنانچہ وہ خط لے کر بادشاہ کے دربار سے باہر آیا۔ جب بادشاہ کا دستور تھا کہ جب وہ دستی خط لکھتا تھا تو کسی کے نام جاگیر و انعام کے لیے لکھتا تھا۔ راستے میں وہی حاسد ملا۔ اس کے ہاتھ میں خط دیکھ کر اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ شاہی خط ہے جو بادشاہ نے مجھے لکھ کر دیا ہے کہ فلاں حاکم کے پاس لے جاؤ۔ اس حاسد نے سمجھا کہ اس شاہی خط میں بادشاہ نے انعام اور جاگیر کے لیے کچھ لکھا ہوگا۔ اس حاسد نے اس شخص سے یہ کہا، یہ خط مجھے دے دو، میں لے جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں یہ خط ہبہ کرتا ہوں، لے جاؤ۔ اس حاسد نے اس خط کو انعام کے لالچ میں اس حاکم کے سامنے لے جا کر پیش کیا۔ حاکم نے اس خط کو پڑھ کر حامل رقعہ سے کہا، اس خط میں بادشاہ نے یہ لکھا ہے کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری کھال کھنچوا کر اس میں بھس بھروا کر بادشاہ کے پاس بھیجو۔ تو یہ حاسد حامل رقعہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا، یہ دوسرے کا خط ہے جو میں لے آیا ہوں۔ خدا کے واسطے یہ خط مجھے واپس کر دو، میں بادشاہ کے پاس واپس لے جاؤں۔ اس حاکم نے کہا، بادشاہ کا آیا ہوا خط واپس نہیں جا سکتا۔ اب میں تم کو قتل کروں گا اور بادشاہ کے حکم کے مطابق تمہارے چمڑے میں بھس بھروا کر بادشاہ کے سامنے پیش کروں گا۔ چنانچہ اس حاسد کو قتل کر کے اس کے چمڑے میں بھس بھروا کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ ادھر وہ نیک شخص جو بادشاہ کے سامنے روزانہ کھڑا ہو کر یہ کہا کرتا تھا کہ محسن کے احسان کا بدلہ اچھا دینا چاہیے، کیونکہ برائی کرنے والے کو خود اس کی برائی ہلاک کرے گی، بادشاہ کے پاس گیا اور اپنی عادت کے مطابق وہی کہا تو بادشاہ کو بہت تعجب ہوا کہ میں نے تو اسے قتل کرانے کے لیے فلاں حاکم کے پاس بھیج دیا تھا، یہ کیسے آ گیا؟ اور پھر حاسد کا بھس بھرا چمڑا بھی آیا ہوا تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بزرگ شخص نے کہا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اس نے تمہارے متعلق مجھ سے کہا تھا کہ تم میری برائیاں کرتے ہو اور مجھے گندا ذہن کہتے ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے ہرگز یہ بات نہیں کہی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جب میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا تھا تو تم نے اپنے ہاتھ کو منہ پر کیوں رکھ لیا تھا؟ اس نے کہا،
کہ اس نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں لہسن ڈال دیا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا، میں آ گیا تو میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ لہسن کی بدبو آپ کو ناگوار گزرے گی، اس لیے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ آپ کو بدبو نہ پہنچے۔ بادشاہ نے کہا، سچ ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، بدی کرنے والے کو اس کی بدی تمہاری طرف سے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا ہے، اور بری تدبیر کرنے والوں کا وبال ان بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مکاریوں سے پرہیز کرو، مکر کا بوجھ اور وبال مکار ہی پر پڑتا ہے اور خدا کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی۔ حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں، 3 کاموں کا کرنے والا نجات نہیں پا سکتا، ان کاموں کا وبال اسی پر یقیناً آ ہی پڑتا ہے، مکر اور بغاوت اور وعدوں کو توڑ دینا۔